ہائپوتھیٹیکلی آپ جیت جاتے ہیں, ہائپوتھیٹیکلی پی ایم ایل این گورنمنٹ فارم کر لیتی ہے اور آپ کو آفر ہوتی ہے کیبنٹ کے اندر کوئی منسٹری, آپ کی پریفرنس کیا ہوگی؟ اچھا ہائپوتھیٹیکلی تو نہ کہنا آپ کے انشاءاللہ اگر آپ جیت جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر یہ کہتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ کی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. میرے سب سے جو لوگ اس کو فضول منسٹری کہتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن منسٹری. کہتے ہیں فلان ایجوکیشن مل گیا ہے, بالکل فارغ ہے. تو اگر مجھے کبھی موقع ملے تو آئی ووڈ وانٹ ٹو ٹیک ایجوکیشن منسٹری, بیکاز آئی تھنک دا بگیسٹ اچیومنٹ فار می وڈ بی ٹو برنگ آؤٹ ڈراپ آؤٹ کڈس. اور اگر ہم 100,000 بچہ ڈراپ آؤٹ جو روڈوں پہ یا کچرا اٹھا رہا ہے یا کوئی اور چیز اٹھا رہا ہے, ان کو انسینٹیو دے کے ہم اسکولز میں لے کے اور ہم 1 سال میں 100,000 بچہ نیا ایڈ کریں سسٹم میں, تو آئی تھنک اس سے زیادہ اچیومنٹ, اس سے زیادہ مزے کی بات, اس سے زیادہ اچھی نیند جو ہے نا ایز اے پولیٹیکل پرسن مجھے نہیں آ سکتی کہ صدقہ جاریہ ہے. اینڈ اٹ از سم تھنگ آئی انڈرسٹینڈ. آپ کو پتہ ہے کہ میں نا بعض دفعہ مجھے اتنا غصہ آتا ہے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کہ آپ کی سوچ ہے, ٹھیک ہے نا, بیکاز آئی نو, مجھے پتہ ہے کہ واٹ از امپورٹنٹ فار این ارلی ایئرس کڈ, what is important for them to have a strong base. I understand the basic principle کہ وہ پنیری اچھی لگی ہوگی تو درخت اچھا بنے گا. اگر آپ بیڈ کوالٹی کی پنیری لگاؤ گے تو درخت اچھا نہیں نکلے گا, پھر آپ کے پاس وہی لاٹ ہوگی جو آپ کے پاس آگے ہے. مطلب probably people will not even remember it, ٹھیک ہے نا. بٹ for us as a nation, as young people, ہم اگر تعلیم کے شعبے میں کام کریں, we can touch the limits in next 30 years or 15-20 years, جتنی ہم بڑی ہماری پاپولیشن ہے. تو اگر مجھے موقع ملا تو میں جو ہے نا بڑے ٹھکا کے ایجوکیشن میں کام کروں گا. انٹرسٹنگ. انڈیا میں یہ آؤٹ آف دا اسکول چلڈرن کا بہت پرابلم تھا. انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ پروگرام انٹروڈیوس کروایا. یہ پروگرام کا نام تو ایگزیکٹلی یاد نہیں, بٹ واز سم تھنگ لائک میلا ڈے فار کڈ. وہ تھا کہ غربت ظاہر انڈیا میں بہت زیادہ ہے, تو انہوں نے دوپہر کا کھانا جو ہے وہ باقاعدہ فیکٹریز لگی, وہ دوپہر کا کھانا ہر بچے کے لیے ہوتا تھا, اور انہوں نے پھر بھیجنا شروع کر دیا والدین نے کہ ایٹ لیسٹ ان کو دوپہر کا کھانا تو مل رہا ہے. اس طرح کی گرینڈ اسکیم کا پلان ہے آپ کے؟ دیکھیے میرے ہے ہی یہ اسکیم کیا ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو بچہ ہے, آپ غریب ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, کیا آپ اپنے 5 سال کے بچے کو شوق سے بھیجیں گے کوڑا اٹھانے کے لیے؟ نہیں نا. تو بچہ کوڑا اٹھانے کے لیے کرتا ہے, اور ہم کہتے ہیں وہ بچہ کسی کے پاس کام کرے گا نا تو ہم اس کے ماں باپ کے اوپر FIR دے دیں گے. او بھائی, وہ بچہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو روٹی مل رہی ہے اور کوئی پیسے مل رہے ہیں, اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو ماں باپ کے اوپر FIR نہ کاٹو, اپنا طریقہ ٹھیک کرو. اگر انہی بچوں کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے ہم یہ جو بات کر رہے ہیں, اگر ہم 100 روپیہ رکھ دیتے ہیں یا 150 روپیہ رکھ لیتے ہیں اپنا, اس بچے کو پڑھنے کے لیے ہم دیں گے, اور اس وقت وہ ہمیں دے گا, ہم اس کو دیں گے, تو پڑھ بچے, اور ہم تمہیں دیں گے اور کھانا بھی دیں گے. میں آپ کو 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ بچے نہ کر کے دوں, آپ مجھے کہیں نانے ہم تمہیں اٹھا کے باہر پھینکیں گے. سوچ, ویژن اور آپ کا اپنا جو ہے نا لگن, وہ کیونکہ لوگوں میں لیک کرتی ہے. بابے جتنے آگے بیٹھتے ہیں اس میں کیا, جو 70 سال کا ہو گیا ہے ایجوکیشن کر رہا ہے, 60 سال کا ہو گیا, اس میں کیا ہی اب اس کا شوق رہ گیا کہ میں ایجوکیشن میں بہتر کروں گا, یا اس کے لیے کیا ہی لینڈ مارک ہے جو چاہتا ہے میں اچیو کروں گا. اس نے زندگی کی سیاست دیکھ لی ہے, ٹھوٹا ساری پوری کر لی ہے, 20 دفعہ منسٹر بن چکے ہیں, 4 دفعہ MNA بن چکے ہیں, تو اس کو کیا فائدہ لگتا ہے کہ کوڑے والے کا بچہ باہر پڑھا ہے نہیں پڑھا, اس کے میرے حلقے میں نا میرے ووٹر تگڑے نہ ہیں, میں اگلی دفعہ MNA بن کے آ جاؤں. یہ اس کا فوکس ہوتا ہے, اسی کے اوپر کام ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ اس کام کے لیے جو بجٹ چاہیے وہ آپ کو ڈیفینس بجٹ سے نہیں کٹ کرنا پڑے گا. نہیں, ڈیفینس بجٹ سے نہیں کرنا پڑے گا. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.